السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پلیز اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ یہ ایڈوائس میں ہمیشہ کرتی ہوں، جس کو بھی میں لیکچر دیتی ہوں، کہ آپ لوگوں کو جو آن لائن لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے وہ اسی لیے شروع کیا گیا ہے کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں اور باہر کم سے کم نکلیں اور خود کو اور اپنے پیاروں کو سیف رکھیں۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے، آپ کا کورس جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ کچھ شارٹ کویسچنز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو کروانے تھے، کیونکہ آپ کے پیپر کا زیادہ تر حصہ شارٹ کویسچنز پر اور آبجیکٹیو MCQs پر مشتمل ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی گائیڈ لائن فراہم کی جائے۔ آپ نے یہ سارے شارٹ کویسچنز جو ہیں جو بھی آپ کو بتائے جائیں گے وہ کرنے ہیں، اور یہ آپ کو آنے چاہیے۔ آپ ان کی کوئی بک کاپی بنا لیں، نوٹ بک بنا لیں، اور اس پہ یہ سارے کے سارے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ امید ہے یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گے۔ تو ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، اس میں سے ہیں کچھ شارٹ کویسچنز۔ پہلے آج ہم فرسٹ چیپٹر کے بارے میں ہی بات کریں گے کہ سر سید احمد خان کے قائم کردہ 4 تعلیمی اداروں کے نام لکھیں۔ یہاں پہ انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام، ایجوکیشن محمدن ایجوکیشنل کانفرنس وغیرہ لکھی ہیں۔ آپ اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مراد آباد میں فارسی کا مدرسہ قائم کیا تھا، غازی پور انگریزی اسکول قائم کیا تھا، MAO کالج قائم کیا تھا، MAO اسکول قائم کیا تھا۔ یہ MAO کالج جو ہے وہ بعد میں یونیورسٹی بھی بن گیا تھا 1920 میں۔ اس کے بعد کرپس مشن کی 3 تجاویز بیان کریں، کہ کوئی سی بھی تجاویز آپ 3 لکھ سکتے ہیں کہ جنگ کے بعد بر صغیر کو ڈومین کا درجہ دے دیا جائے گا، دفاع، خارجہ، مواصلات کے علاوہ تمام شعبے جو ہیں وہ ہندوستانیوں کے سپرد کیے جائیں گے، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب بندوبست کیا جائے گا۔ اب اس میں ایک چیز قابل ذکر ہے کہ کرپس مشن کب ہندوستان آیا تھا؟ جب جنگ عظیم جاری تھی اور انگریزوں کو ہندوستانیوں کے تعاون کی ضرورت تھی، تو اس لیے کہ سر اسٹیفرڈ کرپس کو بر صغیر بھیجا گیا تھا کہ وہ ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرے تاکہ ہندوستانیوں کو ان کی مدد پر آمادہ کیا جائے، کیونکہ ہندوستانی بڑی سخت جان تھے اور وہ جنگ میں ان کے بہت کام آ سکتے تھے۔ اس لیے اس نے اپنی تجاویز پیش کی تھیں تاکہ کسی بھی طریقے سے ان کو رام کیا جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہے طریقہ خلافت کے دوران گاندھی نے مسلمانوں کو کیا مشورہ دیا۔ طریقہ خلافت اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کس لیے قائم کی گئی تھی کہ جب پہلی جنگ عظیم جاری تھی تو ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے جو تحریک شروع کی تھی اسے تحریک خلافت کہتے ہیں۔ اور اس طریقے خلافت کے دوران جو ہے وہ گاندھی نے مسلمانوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے القابات واپس کر دیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دے دیں، گرفتاریاں دیں، محصول دینے سے انکار کریں اور اپنا گھر بار چھوڑ کر افغانستان یا کسی دوسرے ملک میں ہجرت کر جائیں۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو معاشی لحاظ سے پسماندہ کرنا تھا۔ اس کے بعد مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا ہیں؟ مسلم لیگ کے قیام کے 3 مقاصد تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو 3 ہی رکھنا ہے کائنڈلی، کہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات استوار کیے جائیں اور مسلمانوں میں خدمت کے جذبات پیدا کیے جائیں، برصغیر کی دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بھلائی کے لیے کام کیا جائے، مسلم قوم کے حقوق کے تحفظ کیا جائے اور ان کے مقصد کے لیے حکومت اور دوسری حکومتوں کے ساتھ مل جل کر کام کیا جائے۔ پھر سر سید احمد خان کی 5 تصانیف کے نام لکھیے۔ کوئی سے بھی 5 تصانیف کے نام آپ لکھ سکتے ہیں، مقصد آپ کو شارٹ کویسچن سے انٹروڈیوس کروانا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے اثار الصنادید، آئین اکبری، تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ اور رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے وہ مینشن کیے ہوئے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ورڈنگ بھی یہ والی استعمال کریں۔ یہ ورڈنگ ہو سکتا ہے آپ کی بک کی ورڈنگ سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو، تو نئی ورڈنگ کو تیار کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ سیکنڈ ایئر اپنی بک سے بھی اس کو نشان لگا کر کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ڈیفینیٹلی مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد بڑے واضح طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کویسچن یہاں سے لے لیں اور آنسر جو ہے وہ وہاں سے لکھ لیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو روشناس کروایا جائے کہ پیپر میں کس کس ٹائپ کے شارٹ کویسچنز آ سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس ایک مٹیریل اکٹھا ہو جائے گا شارٹ کویسچنز کا، آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا
کہ جب بھی آپ کو اس کو پڑھنے کی ضرورت پڑے آپ ان کو اکٹھا ایک جگہ سے پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اس کو بار بار ڈھونڈنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑے گی اور نہ آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ ہے کہ نظریے سے کیا مراد ہے. یہ اس کا فرسٹ پیج ہے میرے خیال میں آپ کی بک کا، اور ہم نے اس کو بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے، میٹرک میں بھی پڑھا ہے اور اب اس کو آپ پاکستان اسٹڈیز میں دوبارہ پڑھ رہے ہیں. نظریہ عام طور پر کسی بھی سیاسی، سماجی یا معاشرتی تحریک کے ایسے لاہے عمل کو کہتے ہیں جو کسی بھی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جائے. یعنی کہ نظریہ جو ہے وہ کسی بھی قوم کا وے ہوتا ہے، وے آف تھنکنگ، وے آف لیونگ، ہر چیز جو ہے وہ ملا کے نظریہ بنتی ہے اور وہ کسی قوم کا ایک پرپس بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم بیان کریں. نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر کے تاریخی تناظر میں مسلمانوں کا وہ تصور ہے جس کی بنیاد ایک قوم ہے. کہ نظریہ پاکستان جو ہے در حقیقت نظریہ اسلام کا دوسرا نام ہے. کیا کہ نظریہ تمام جو پاکستان کی احساس ہے، اور اس کو ہم اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اور اسلام ہم آئینی ہیں. پھر دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے. دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندو. مسلمان رنگ، نسل، زبان، تہذیب، ثقافت، ہر لحاظ سے ہندوؤں سے بالکل الگ قوم ہے، اور وہ اتنے سال اکٹھے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے درمیان مشترکہ قومیت کا تصور جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکا. کیوں نہیں چڑھ سکا؟ ظاہر ہے وہ ایک دوسرے سے پول اپارٹ ہیں، بہت ڈیفرنٹ ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا. اس سے پہلے جتنے بھی مذہب آئے وہ سب جو ہیں وہ ہندو مت میں ضم ہو گئے، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب تھا جس نے اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھی جو کبھی بھی ہندو مت میں ضم نہیں ہو سکا. اس لحاظ سے مسلمان جو ہیں ہندوؤں کو یہ خطرہ تھا کہ اگر مسلمان اس طرح رہے تو پھر یہ ہندو مت کو ہی نہ اپنے اندر ضم کر لیں، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو سپریس کرتے تھے، ان کو دباتے تھے، ان کو ان کی مذہب پر عمل کرنے کی کھلی اجازت نہیں دیتے تھے. تو اس لیے برصغیر کے مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ اگر وہ کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہیں گے تو وہ کبھی بھی آزادی نہیں حاصل کر سکیں گے. تو دو قومی نظریہ بیسیکلی یہی تھا کہ برصغیر میں ایک قوم نہیں ہے بلکہ دو قومیں ہیں جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مسلمان اور ہندو. اس کے بعد قائد اعظم نے قومیت کی تعریف کن الفاظ میں کی ہے. قائد اعظم نے قومیت سے مراد دو قومی نظریہ ہی ہے. قائد اعظم نے دو قومی نظریے کی حمایت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں اور وہ اپنی ایک الگ مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں. مسلمانوں کی تمنا ہے کہ وہ اپنے روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی صلاحیتوں کی نشو و نما کریں، اور اس مقصد کے لیے وہ جو بھی طریقہ اپنانا چاہیں اپنا سکتے ہیں. یعنی کہ قائد اعظم جو ہیں وہ پہلے ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، اور جو معاہدہ لکھنؤ ہے وہ اس کی بڑی مثال ہے. قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا، لیکن جب ان کو بھی انہوں نے بھانپ لیا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے تو وہ بھی اس چیز پر آ گئے کہ جو ہندو ہیں اور مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، اور مسلمانوں کو اپنی صلاحیتوں کے نشو و نما کے مواقع جو ہیں وہ ملنے چاہیے. اس کے بعد علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. 1930 میں الہ آباد کے مقام پر علامہ اقبال نے اپنا خطبہ دیا تھا، جسے خطبہ الہ آباد بھی کہا جاتا ہے. آپ نے اس کے موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کو بالآخر ایک اسلامی ریاست جو ہے ہم بنانا چاہتے ہیں. اس ملک میں اسلام ہمیشہ تمدنی قوت کے طور پر زندہ رہے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مرکزیت قائم کریں اور ہندوستان میں اسلامی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کو تشکیل دیں. پھر ہے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی بیان کریں کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ دراصل کن کن ایلیمنٹس پر مشتمل ہے. نظریہ پاکستان کی بنیاد دراصل اسلام ہے، اس لیے اسلام کے اجزائے ترکیبی عقائد، عبادات، جمہوری روایات، مساوات، اخوت، عدل و انصاف اور رواداری، یہ سب نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ مقصد آپ کو شارٹ کویسچن کا آئیڈیا دینا ہے. ان کی جو ورڈنگ ہے وہ چینج ہے آپ کے بک کی ورڈنگ سے، تو آپ کویسچن یہاں سے لے لیں اور ان کے آنسر جو ہیں وہ اپنی بک سے بے شک لکھ لیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کویسچن کا آنسر کیا ہے، اور یہ آپ کو اپنی بک سے بڑی آسانی سے مل جائے گا. آپ اس کو وہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کو وہاں سے بھی تیار کر سکتے ہیں. مقصد آپ کو شارٹ کویسچن تیار کروانا ہے.
سیکنڈ ایئر آج کا لیکچر اتنا ہی تھا. اس میں سے آپ کو کوئی شارٹ کویشچن سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. کائنڈلی اپنی ایک بک جو ہے وہ نوٹ بک پریپیئر کریں اور اس میں یہ شارٹ کویشچن ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. کل ہم پھر دوبارہ کچھ فرسٹ چیپٹر کے ہی شارٹ کویشچن کریں گے کیونکہ فرسٹ چیپٹر کے شارٹ کویشچن کافی طویل ہے فرسٹ چیپٹر, تو اس لیے ہم دوبارہ کچھ اور شارٹ کویشچنز کریں گے تاکہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کوئی مشکل نہ ہو اور آپ کے کم از کم اتنے شارٹ کویشچن ضرور تیار ہو جائیں کہ آپ کے پیپر میں کوئی بھی کویشچن آئے تو آپ اس کو ایزیلی سالو کر سکیں. شکریہ.